السلام علیکم خواتین و حضرات، فیس ٹو فیس میں ہوں آفتاب اقبال۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے میڈیا پر جھوٹ کا راج ہے۔ ویسے تو یہ ایک طویل کہانی ہے، پچھلے 50-60 سال سے میڈیا پر جھوٹ کا راج ہے، لیکن آج کل جس تواتر، جس ڈٹائی، بلکہ سچ پوچھیں جس بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کی مثال ہمارے نہ ماضی میں کہیں ملتی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسی مثال کبھی نہیں ملے گی۔ یہ ورسٹ پیچ ہے ہماری سوسائٹی کا، موریلٹی کا، اینڈ میڈیا از نو ایکسیپشن۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ فرمایا کہ عمران خان نے اپنا ایک میڈل بیچ دیا ہے۔ جو عزت ہوتی ہے، یہ وہی خواجہ صاحب ہیں جو کہا کرتے ہیں جو شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عزت ہوتی ہے، میڈل کون بیچتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہی کے شہر سے تعلق رکھنے والا بین الاقوامی شہرت یافتہ سائیکلسٹ، جس نے ایشین گیمز میں پاکستان کو ریپرزنٹ کر رکھا ہے، لا تعداد انٹرنیشنل موٹس میں پاکستان کو میڈلز جتائے ہیں، وہ رکشہ ڈرائیوری کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس نے اپنے 70 کے قریب میڈلز رکشے کے دونوں دروازوں کے ساتھ آویزاں کر رکھے تھے، تاکہ سرکار دربار کو شرم آئے کہ میں ان کا میڈل ونر کن حالوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اور خواجہ صاحب اگر آپ کو نہیں پتا تو ریکارڈ درست کر لیں، یہ ایگزیکٹلی وہی ایرا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی ٹینیور ہے جو آپ کے حضرت صاحب کا، آپ کے چیف منسٹر پنجاب اور بعد میں پرائم منسٹر پنجاب میاں محمد نواز شریف کا تھا۔ آپ نے دھڑا دھڑ ٹی وی پروگرامز کروا دیے، لوگوں سے لمبی چوڑی باتیں کروا دی کہ میڈل بیچا گیا، اور وہ میڈل پھر کہاں سے ہوتا ہوا کہاں آن پہنچا۔ ایک ٹی وی شو میں ہوسٹ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ شکیل نامی ایک شخص جس کا قصور سے تعلق ہے، اس نے بھاری داموں یہ میڈل خریدا اور جا کر پھر فلاں 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 جگہ پر یہ پیش کیا، بجائے اس کے کہ میں اس پورے کیس میں عمران خان کا وکیل صفائی بنوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں اس شخص کو دستیاب کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جس کی وساطت سے یہ گم شدہ میڈل انتہائی زنگ آلود اور برے حالوں میں پہلے اس کے پاس آیا اور پھر یہاں سے ہوتا ہوا احسان مانی کے تھرو پی سی بی کی دیوار پر آویزاں ہوا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گیلری کی ممبرشپ انہیں دیں گے اور اس ڈونیشن کو فراخ دلی کے ساتھ قبول کریں گے۔ شکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے، اور سعید میو صاحب آپ کی بھی بہت مہربانی، آپ نے اس میں برج کا کام کیا ہے۔ یہ پوری کہانی کیا تھی، کہاں تک پہنچی، جو کچھ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کیمرے کے آگے کہیے۔ جی سر، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں بیسکلی کوائن کلیکٹر ہوں۔ جی جی، مجھے شوق ہے پرانے سکے جمع کرنے کا، کرنسی نوٹس جمع کرنے کا، اور بہت بڑے کلیکٹر ہیں۔ جی جی، الحمدللہ پاکستان لیول پہ میں ایک پرومیننٹ کلیکٹر ہوں، اور اسی طرح مجھے 2014 میں میڈلز جمع کرنے کا بھی شوق ہوا تھا۔ کچھ میڈلز میرے پاس آئے تو وہاں سے میں نے میڈلز کا سٹارٹ لیا تاکہ اس کو بھی، اس شوق کو بھی میں آگے جو ہے نا بڑھا سکوں۔ اسی دوران کوئی 2015 کے قریب جو ہے، کیونکہ میں میڈل خریدتا تھا مختلف لوگوں سے، اس میں کچھ بڑے اچھے میڈلز بھی ہوتے تھے، کامن میڈلز بھی ہوتے تھے، پوری ورلڈ سے اور پاکستان سے بلانگ کرتے تھے میڈل۔ انہی میں مجھے ایک میڈل لاہور سے ایک شخص سے میں نے کچھ میڈلز خریدے، تو ان میں وہ ایک میڈل جو کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، بڑی رف کنڈیشن کے اندر تھا وہ میڈل، تو 1 سال تو وہ میرے پاس ایسے ہی پڑا رہا، میں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بڑا پرومیننٹ میڈل ہے، یعنی زنگ آلود تھا، اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ مٹی اور رسٹ اٹا ہوا تھا، یعنی رسٹی تھا، وہی جس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا ہوگا کہ عمران خان نے بڑے مہنگے داموں جی جی یہ میڈل بیچا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پھر 1 سال پڑا رہا، تو پھر میں نے کہا کہ میں اس میڈل کو تھوڑا سا صاف کرواؤں، پھر میں نے ایک سونار کو وہ دیا، اس نے تیزاب میں اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا، تو وہ میں نے اس پہ دیکھا کہ وہ اس پہ CCI کرکٹ کلب آف انڈیا 1937-1987 گولڈن جوبلی سیلیبریٹ ہوئی تھی، اور سونار نے مجھے بتایا کہ اس پہ گولڈ کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو یہ گولڈ میڈل تھا۔ اور پھر اس کے پچھلی سائڈ پہ جب میں نے دیکھا تو عمران خان انگریونگ ہو چکا تھا، اس کا نام عمران خان لکھا ہوا تھا، تو مجھے ایک بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اگر تو یہ عمران خان سے بلانگ کرتا ہے تو میرے لیے بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ میرے پاس ان کا ایک میڈل آ گیا ہے۔
تو پھر میں نے CCI کو جو ہے نا میل کی، اچھا کرکٹ کلب آف انڈیا کو، میں نے کہا کہ میڈل ہے تو اس پہ عمران خان لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی کوئی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ میڈل ہم نے 1987 میں جو ہے نا وہ دیا تھا، تو ایک 20 اوورز کا میچ تھا جس جی میں پاکستان نے انڈیا کلکتہ کو میں جی ہرایا تھا، تھا یہ ایگزیبیشن میچ جی، ایگزیبیشن میچ تھا. ٹھیک. تو مجھے بڑی خوشی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے ہمیں اگر دینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں سر یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے، تو میں کبھی بھی انڈیا کو نہیں دینا چاہوں گا. خیر وہ 4-5 سال میڈل جو ہے نا میرے پاس رہا، میں لوگوں کو دکھاتا رہا، اپریسیشن وصول کرتا رہا. سعید میو صاحب سے میرا رابطہ ہوا، تو یہ PTI سے تھے، تو میں نے ان کو وہ میڈل دی، میرے گھر آئے تو میں نے ان کو وہ میڈل دکھایا، میں نے کہا یہ عمران خان صاحب کا میڈل ہے، اور یہ بڑا میرے نزدیک، تو تب مجھے اس کی مکمل ہسٹری نہیں پتہ تھی. تو پھر سعید میو صاحب سے میں نے کہا کہ یہ میڈل جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی ملکیت ہے، تو یہ ان تک پہنچ جانا چاہیے، یہ ان کے لیے ایک آنر ہے. تو مس پلیس ہو گیا ہوگا، گمشدہ، کیونکہ میرے پاس اور بھی بڑے شمار بڑے اچھے قیمتی میڈل آتے رہتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کے، سیکنڈ ورلڈ وار کے، چاندی کے میڈل جن کے پر نام لکھے ہوتے ہیں لوگوں کے. ظاہر سی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں مس پلیس ہو جاتی ہیں، اور جب ایک انسان کی پروفائل بہت ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے تو ساری چیزیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ وہ مس پلیس ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے عجیب. تو سعید میو صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ میڈل جو ہے نا عمران خان صاحب تک ہم پہنچا دیں، تو آپ اس میں وسیلہ بن جائیں میرا. تو یہ کچھ مصروف رہے، کچھ ان کی بھی مصروفیت تھی، کینیڈا میں تھے بالکل. تو انہوں نے پرومس کیا کہ جب میں آؤں گا تو میں انشاءاللہ تعالی رابطہ کر کے جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو عمران خان صاحب کو دے دیں گے. پھر وہ درمیان میں وہ نہیں ہو سکا، 2 سال وہ اسی طرح پڑھا رہا. تو پھر میرا ایک انٹرویو تھا کوائنس کلیکشن کے حوالے سے اردو پوائنٹ پہ. اردو پوائنٹ والوں نے مجھ سے وہ عمران خان کا میڈل، میں نے چونکہ ڈرائنگ روم میں لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا جی عمران خان صاحب کا میڈل ہے 87 کا. تو انہوں نے اس کو تھوڑی سی کوریج دی. یہ تو کس سن کی بات ہے جب یہ آلموسٹ کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہی ہے. واز پرائم منسٹر؟ جی پرائم منسٹر. تو وہاں سے جو ہے سر پھر PCB کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ عمران خان صاحب کا ایک میڈل، چونکہ وہ گیلری میں کرکٹ سے ریلیٹڈ ہر چیز کو، جو بھی ہسٹری ہو، آرکائیو ہو، کوئی بھی چیز ہو، پریزرو کرتے ہیں، تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی اس میں ایک اٹریکشن تھی. تو مجھے پھر PCB ڈائریکٹر سمیع اللہ خان صاحب کی کال آئی کہ آپ کے پاس میڈل ہے تو کیا آپ اسے دکھا سکتے ہیں ہمیں. تو میں نے کہا جی بالکل میں دکھا سکتا ہوں. تو میں وہ میڈل لے کے ان کے پاس گیا، تو انہوں نے جو PCB گیلری کے کیوریٹر تھے ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا جی یہ میڈل دیکھیں آپ. تو انہوں نے کہا جی میڈل تو بالکل اوریجنل ہے. تو میں نے ان کو بتایا ڈیٹیل، لیکن انہوں نے کہا جی یہ جو ڈیٹیل اس پہ لکھی ہوئی ہیں ساری یہ سفیشینٹ نہیں ہے، اس سے ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بیچ دیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ PCB کی زینت بن جائے، PCB گیلری کی، کیونکہ ساری کے ساری وہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسپلے ہیں قیمتی. تو میں نے اپنے ایک سینئر استاد سے مشورہ کیا، اقبال منج صاحب سے. میں نے کہا کہ یہ وہ مجھ سے خریدنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ یہ آپ کو چند لاکھ روپے دیں گے تو آنر بڑی چیز ہوتی ہے، آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے اس پہ ایوارڈس دیں، اور یہ میرے نام اور میری تصویر کے ساتھ وہاں پہ جو ہے آپ ڈسپلے کریں. تو میں نے ان کو یہ آفر کی کہ میں یہ آپ کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں، تو میرے نام اور تصویر کے ساتھ آپ اس کو وہاں پہ ڈسپلے کر دیں. انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی. انہوں نے کہا کہ آپ PCB چیئرمین کو یہ پریزنٹ کریں، اور PCB چیئرمین خود آپ کو جو ہے وہ ایوارڈس بھی دیں گے، اعزازی سرٹیفکیٹ بھی، سوینئر بھی، سارا کچھ دیں گے. اور اس کے بعد PCB گیلری میں بھی جو ہے آپ کا ایک جو ہے مطلب آنا جانا شروع ہو جائے گا. عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی؟ نہیں، عمران خان صاحب سے میسج دیا گیا سعید میو صاحب؟ جی میں یہاں انہیں انٹرپٹ کروں گا. جی دیا گیا، میسج پہنچایا گیا. بیسیکلی آفتاب بھائی نا ان دنوں میں جب میری شکیل سے بات ہوئی تھی نا، ایک تو بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور دوسرا کووڈ کا تھا، تو ٹریولنگ کے لیے مجھے ایشو آ رہا تھا، اس لیے وہ گیپ ہوا. میں نے وہ میسیج کنوے کیا، جو دوست ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا کہ ان کے لیے اس میڈل کی اس وقت شاید ضرورت نہیں تھی. لیکن آج وہ، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ 9 اپریل ہو جائے گا اور اس کے بعد جھوٹ کا جہاز ٹیک آف کر جائے گا. جی بھائی جان. تو پھر جو ہے PCB کو میں نے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا، اور اس پہ PCB نے مجھے بڑی آنر بھی دی. انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس کو. چلے یہ ساری باتیں ہو گئیں. مجھے یہ بتائیے کہ کس طرف سے خواجہ آصف، دیکھیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مغالطہ لگ سکتا ہے، اور بہت سے ہیں جو بدنیتی پر مبنی گفتگو کر سکتے ہیں. خواجہ آصف شوڈ بی دا لاسٹ پرسن. میں سمجھتا ہوں بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے، وہ ایسا کیوں کہے گا؟ اس کے کان میں یہ بھنک ڈالی گئی ہوگی کہ بھئی یہ بھی عمران خان نے جس طرح گھڑی بیچی ہے یہ بھی بیچا ہوگا،
اور مجھے لگتا ہے گھڑی کا قصہ بھی ان کے ذہن میں اور ان کے دماغ میں اتنا ہی ہوگا جتنا کہ میڈل کے بارے میں. یہ مجھے بڑا افسوس، مجھے کلپس بھیجے گئے اس کے کہ مطلب کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اس طرح کی، اور اس کے اسکرین شاٹ بھی مجھے ملے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی یہ انڈیا کا وہ بڑا قیمتی میڈل ہے تو وہ بیچ دیا گیا ہے. نہیں، میں سنا ہے کہ بندے کی عزت ہوتی ہے ایک میڈل. یہ میں اب خواجہ صاحب کو شاید زندگی میں کبھی کوئی میڈل نہ ملا ہو. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی کوئی گیم کی ہوگی. وہ ایک بینکر تھے اور بینکنگ میں بھی میڈل نہیں ملتے. تو عمران خان نے تو کم و بیش 1000 میڈل لیے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لیے ہوں گے. اگر اس کے گھر سے پڑا ہوا بے شمار میڈلز میں سے ایک میڈل یا بہت سارے میڈلز، جی مجھے نہیں یاد، میں نے بہت ساری ٹرافیز، بہت سارے کپ گورنمنٹ کالج کے فورم سے جیتے ہوئے ہیں، اپنے اسکول کے فورم سے، جو مجھے گورنمنٹ کالج سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے پاس ایک بھی محفوظ نہیں ہے. میرے پاس تو اپنا رول آف آنر، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے وائس چانسلر گورنمنٹ کالج سے 25 دفعہ ریکویسٹ کر رکھی ہے کہ میرا رول آف آنر کہیں. ایک زمانہ تھا میں کرائے کے مکانوں میں رہا کرتا تھا اور ہر دوسرے سال پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گھر چینج کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں گم گئیں، جن میں سے ایک میرا رول آف آنر بھی تھا. اور میرا وہ رول آف آنر کسی بھی طرح اس میڈل سے کم قیمتی نہیں تھا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب آپ کو ملا کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ بڑا مہنگا بیچا گیا؟ سر مجھے تو بالکل بھی جو ہے مطلب کہ جس طرح کباڑی ٹائپ کسی سے آپ نے لیا ہوگا. بالکل، اور جس طرح وہ آیا تھا نا، مجھے نہیں لگا کہ یہ کسی آکشن شدہ مطلب آکشن ہوا ہے یا کسی کو بیچا گیا ہے. مجھے یہی لگا کہ یہ میڈل جو ہے گم ہوا ہے یا کہیں مس پلیس ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے مختلف پروسیس سے ہوتا ہوا فائنلی جو ہے نا وہ میرے تک پہنچ گیا. شاید مجھ سے بھی آگے نکل جاتا، لیکن اگر میں اس کو صاف نہ کرواتا اور اس کو پڑھتا نہ تو اور اس کی ریسرچ نہ تھوڑی سی کرتا. تو یہ سر بتا دوں میں یہاں پہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو بھی بے شمار میڈلز ملے ہیں، تو یہ میڈلز نہیں، مجھے کپ ملا، مجھے ایک بھی میڈل نہیں ملا. شیلڈ ہوتی ہیں، سرٹیفکیٹ، شیلڈز ہوتی ہیں، کپس ہوتے ہیں، یہ جو ٹرافیز ہوتی ہیں کرکٹ میں، ڈیبیٹس میں، میوزک میں، ان ساری چیزوں میں ملتے ہیں. میرے پاس بے شمار ایسے قیمتی میڈلز آئے جو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ میڈلز، کیونکہ سر یہ چیزیں مس پلیس ہو جاتی ہیں. جب ایک بندے کو بہت زیادہ ایوارڈز اور چیزیں ملتی ہیں، سارا کچھ سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا. تو میرے پاس پہلی جنگ عظیم کے چاندی کے میڈل آئے جن کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، کتنے امپورٹنٹ میڈل ہیں جن کے وہ ملا گیا تھا. اسی طرح جو ہے میرے پاس جی سی کے چاندی کے میڈلز بھی آئے جو کہ میں نے سونار سے لیے، اور ان کے پاس وہ اب ڈیفینیٹلی جس کو وہ ملا ہوگا وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کہیں مس پلے. لیکن جس طرح آپ نے کہا گھر کی شفٹنگ کے دوران یا بے شمار جو ہے اس کے دوران وہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو وہ میرے تک اسی پروسیس کے ذریعے پہنچا تھا. نہ وہ میں نے خریدا تھا، اور میں نے مہنگے داموں بھی نہیں خریدا، میں نے بالکل عام سے وہ ریٹس پہ خریدا تھا. آپ نے تو چند ہزار میں لے لیا ہوگا. چند ہزار میں نے وہ ساری لاٹ خریدی تھی، اور ان دنوں میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس میں کوئی یہ نہیں تھی میں نے کہ وہ، اور وہاں پہ یہ کہ وہ بیچ دیا گیا. نہیں سیریسلی بتائیں، نہیں یہ تو کوئی بات نہیں. عمران نے آپ کو کتنے کروڑ کا بیچا؟ صحیح سیریسلی بتائیں. میں تو بڑا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا سعید میل صاحب نہیں، اب نہیں سیریسلی آپ کو قسم لگے، آپ بتائیں، آپ بتائیں کہ کتنے کا بیچا عمران خان نے. اور گھڑی اور یہ دونوں ملا کر کوئی 200 کروڑ قیمت بنتی ہے ان کی. مجھے تو بلکہ جب یہ میں نے سر سنا نا تو مجھے تو وہ گھڑی والا معاملہ مشکوک لگنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں اب اس کو اتنا فیبریکیٹ کیا گیا تو اس کو کسی سے اندازہ کر لیں. جی مطلب اب سعید صاحب جانتے ہیں کہ میرا فائنینشلی بیک گراؤنڈ کو بہت مضبوط نہیں ہے، نہ میں ایون لاکھوں کی چیزیں خریدنے کی بھی کیپیسٹی نہیں رکھتا. اور پھر اگر میں نے وہ کروڑوں کا خریدا ہوتا تو میں اسی طرح فری آف کاسٹ پی سی بی کو دے دیتا اور بغیر کسی اس کے. سعید بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. اجے صاحب، آپ نے بڑے ایک دبنگ اور دبدبے سے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی عقل ہوتی ہے جن کا آپ لوگوں سے قطعاً کسی حوالے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا کوئی اور ہوتا نا، بائی دا وے میں قطع کلامی کر رہا ہوں، تو شاید میں اتنا نوٹس نہ لیتا. یہ ان چند انتہائی محدود ایک تعداد ہے نواز لیگی ایم این ایز کی جنہیں میں معقول بھی سمجھتا ہوں، جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ کے بولتے ہیں، بولنے کے بعد نہیں سوچتے. یہ کریم ہے نون لیگ کی، آپ سب کے سامنے صورتحال ہے. تو میں آپ لوگوں سے صرف اتنی سی درخواست کروں گا آفتاب بھائی کہ یہ چیزیں اس سطح تک گر چکی ہیں، ایک شخص کو گرانے کے لیے سارے کا سارا ہمارا سسٹم گر چکا ہے اور اس سطح تک چلا گیا جہاں تک پاکستان کو نہیں ان لوگوں کو لے جانا چاہیے تھا. خواجہ صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی ہوگی، آپ کو اس میڈل کا تو بڑا خیال آ گیا کہ یہ عزت ہوتی ہے، آنر ہوتا ہے.
آپ یقین کیجئے عمران خان کی عزت اور پاکستان کی عزت اس میچ کی فتح میں تھی جو عمران نے انڈیا جا کر ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے جیت کے دکھایا، اور اس جیسے میڈلز اللہ تعالیٰ نے اسے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں عطا کیے۔ خواتین و حضرات، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی گفتگو میں۔ انٹل دین، خدا حافظ۔